ابھی وہ فائزہ بیگم کی تدفین سے فارغ ہوا تھا کہ اسے علاقے کے منسٹر کی کال آ گئی، جس نے فوری ملاقات کے لیے اسے اپنی کوٹھی پر طلب کر لیا۔ آؤ جوان، سنا ہے پروموشن ہو گئی ہے تمہاری، بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے وہ منسٹر کے حضور پیش ہوا، سلام دعا کے بعد یہی پہلا جملہ اسے سننے کو ملا، جی کرم اللہ پاک کا، آپ کی مبارکباد کا شکریہ۔ مجھے کیسے طلب فرمایا آپ نے؟ کام تھا یار، تمہیں تو پتا ہے ہم لوگ صبح و شام عوام کی خدمت میں کتنے مصروف رہتے ہیں، میل ملاقاتوں کے لیے ٹائم کم ہی ملتا ہے۔ جی میں جانتا ہوں، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مگر سوری سر، میں اس وقت گھر میں مصروف تھا، میری مسز کی بھابھی اور ماں کی رحلت ہو گئی ہے۔ مجھے ساری خبر ہے ڈی ایس پی صاحب، زیادہ ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، آج کل تو ویسے بھی الیکشن سر پر ہے۔ تمہیں بس اتنا بتانا تھا کہ وہ جو لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں زہرا، وہ جو مری ہے، اس کا قتل اپنی جیل میں کسی بھی XYZ پر ڈال کر کیس بنا دو۔ جو اصل مجرم ہے ان کے ساتھ میرے بیٹے کی اچھی اٹھ بیٹھ ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سوری سر، مرنے والی کو میں نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اور اس کی ناگہانی موت کے باعث میری سگی پھپھو کی وفات بھی ہو گئی ہے، اس لیے یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے میرے لیے جس میں کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دے دوں۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں جوان، مگر تم ٹینشن نہ لو، یہ نمانی عورتیں یہ اللہ نے ہمارے کام آنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ یہاں گاؤں پنڈوں میں یوں ہی گائیوں بھینسوں کی طرح روز مرتی رہتی ہیں، یہ کوئی FIR نہیں کٹتی، کوئی گرفتار نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو زیادہ دن اندر نہیں رہتا۔ غصے کو جانے دو اور اپنی مزید ترقی کے خواب دیکھو۔ میں کل ہی اوپر بات کر کے 1-2 پھول اور لگوا دیتا ہوں تمہاری وردی پر۔ سوری سر، مجھے یہ گھاس منظور نہیں، بے شک آپ کی پہنچ اونچی ہے، مگر میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برت سکتا۔ اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ منسٹر کو گمان بھی نہیں تھا کہ نئی ترقی پانے والا وہ پولیس افسر اتنا ٹیڑھا ہوگا۔ اس نے فوری طور پر ضیاء، ریاض اور شاہد کی عبوری ضمانت کروا کر انہیں بھرپور تسلی کے ساتھ حویلی سے رخصت کر دیا، اور خود اس مسئلے کا حل اپنے طور پر نکالنے کی کوشش فی الحال سائڈ پر رکھ دی۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی جب وہ تھکن زدہ وجود کے ساتھ اپنے فلیٹ کی طرف واپس آیا تھا۔ سارا، جو اس کی 2 دن مسلسل غیر موجودگی کے باعث اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اب اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ آ گیا گھر یاد؟ میں پوچھتی ہوں میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہاں جانوروں کی طرح لا کر قید کر دیا ہے، اور خود پتہ نہیں کہاں کہاں عیاشی کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے لہجے میں چنگھاڑ تھی۔ سالار نے کچھ دیر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد رخ پھیر لیا۔ مصروف تھا میں بہت زیادہ، تو میرا کیا قصور ہے جو بھوکے پیاسے مجھے یہاں اجنبی سنسان علاقے میں لا کر قید کیا ہے؟ کوئی قید نہیں کیا میں نے تمہیں، یہاں ضرورت زندگی کی ہر شے موجود ہے، ہل کر کھا پی سکتی ہو، کسی نے روکا تو نہیں ہے تمہیں؟ پہلی بار اس کی بدتمیزی کا جواب اس نے تلخی سے دیا تھا۔ وہ گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل شفٹنگ کرنی پڑے گی، جو تھوڑا بہت سامان ہے پیک کر لو۔ اس کی حیرانی پر دوسرے ہی لمحے تھکے تھکے سے انداز میں کہتا وہ بیڈ پر گر پڑا تھا۔ سارا کچھ پل اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، سالار، گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کل شام سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے سب، تمہارے بھائیوں کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا سارا۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر وہ رنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ مزید الجھ کر رہ گئی۔ کب ہوا ٹرانسفر؟ کل شام۔ صبح منسٹر نے بلا کر ضمیر کی بولی لگائی، اور شام میں ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کے جرم میں ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ وٹ؟ لیکن اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ روز تو لگتے ہیں ٹرانسفر آرڈر میں۔ تم نہیں سمجھو گی سارا، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ بڑی کرسیوں پر براجمان بڑے افسران کے قلم کی ایک جنبش کیا سے کیا نہیں کر سکتی۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر وہ اتنا دکھی اور پریشان کیوں تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، بس سونے لگا ہوں میں۔ تم نے اگر نہیں کھایا تو کھا لو۔ اور وہ جو زہرا بھابی نے کچھ چیزیں دی تھی مجھے، وہ استعمال کر لی کہ نہیں؟ کر لی تھی۔ میرے گھر کی چیزوں کی بات ہی الگ ہے۔ آج وہ شکستہ لگ رہا تھا تو اس کا موڈ خود بخود اچھا ہو گیا تھا۔ اگلے روز وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ اس روز پہلی بار سارا نے ناشتہ تیار کیا، کیونکہ اسے خود بھی بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کا کوئی دوست ملنے آیا تھا، لہٰذا وہ ناشتہ کیے بغیر مصروف ہو گیا۔ بیرونی دروازے پر پڑا اس کا منہ چڑھاتا کفل اب وہاں نہیں تھا،
اور یہ اس کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ سالار کا دوست رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ کفل کی پرواہ کیے بغیر شاور لینے واش روم میں گھس چکا تھا۔ سارا کے لیے یہ موقع کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور ایک کاغذ گھسیٹ کر جلدی جلدی اس پر سالار کے نام ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، جس میں یہ درج کیا کہ وہ اسے باعزت طریقے سے گاؤں سے رخصت کروا کر لائے، تب وہ اس کے ساتھ بھرپور خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ چیٹ اس نے بیڈ پر اوپن رکھی اور خود چادر اٹھا کر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے باہر کی دنیا دیکھے۔ روڈ پر آ کر ایک عجیب سے احساس نے اسے دبوچ لیا۔ پتہ نہیں بھائی اسے اتنے دنوں کے بعد سامنے دیکھ کر اس کا کیا حشر کرتے۔ ماں اور بھابھی نے تو ضرور رو رو کر آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ مختلف سوچوں کے حصار میں جکڑی بلاخر وہ اپنے گاؤں کی بڑی سڑک پر گاڑی سے اتر گئی۔ اسی پل ضیاء اور ریاض جو گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ان کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھ آئے۔ سارا اپنے بھائی کی پکار پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور بھاگ کر ان کے قریب آ گئی۔ ضیاء بھائی، ریاض بھائی، مجھے معاف کر دے۔ فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر اس نے ضیاء بھائی کا ہاتھ چوم لیا، جس پر انہوں نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا۔ چل گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ جو ڈر رہی تھی، ان کی نرمی پر حیران ہوتی کپ کپاتے جسم اور لرزتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سالار نے شاور لے کر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، بھاں بھاں کرتے گھر اور بیڈ پر آنکھوں کے سامنے پڑے کاغذ نے اسے عجیب سے خدشے میں مبتلا کر دیا۔ پلٹ کر فوراً بیرونی دروازے کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لپک کر بیڈ پر پڑے سفید کاغذ پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کا بدن سن ہو گیا ہو۔ سارا سے اس درجہ بے وفائی اور حماقت کی توقع نہیں تھی اسے۔ کسی انجانے خدشے کے پیش نظر ٹاول بیڈ پر پھینک کر وہ فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس روز موسم بہت پیارا تھا۔ رخصت ہوتے ہی دسمبر کی اداس شاموں نے اس کا دل جیسے بے دل کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے فیانسی کے بے حد اصرار پر صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ بلا شبہ اس کا فیانسی کسی بھی خوبصورت سمجھدار لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر اس کا دل جانے کیوں اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں آواری سے نکلے تھے جب اچانک حورین نے اسے دیکھا۔ آنی، وہ بے حد چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر عظیم سعد اور حورین کے ساتھ کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سعد کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی اور اب وہ عظیم کی باہوں میں اس کی طرف آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ماما ماما، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے اپنی ہی رٹ شروع کر دی تھی، جس پر وہ بوکھلا کر رہ گئی، کیونکہ اس وقت اس کا ہونے والا مجازی خدا اس کے ساتھ تھا۔ ماما، یہ بچہ تمہیں ماما کہہ رہا ہے؟ سعد کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ کیفیت سے وضاحت کرنا مشکل ہو گئی۔ ہاں، وہ اصل میں ان بچوں کی ماں کی وفات ہو گئی ہے، تو تم نے ان کی ماں بننے کا منصب سنبھال لیا ہے؟ تھوڑی دیر قبل پھول برسانے والے لہجے میں اچانک تلخی در آئی تھی۔ وہ اس قطعی غیر متوقع صورتحال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، اصل میں یہ بچے مجھ سے بہت اٹیچ ہیں، اسی لیے تمہیں اپنی ماں سمجھنے لگے ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر وہ خفگی سے بولا تھا۔ یہ غلط ہے کیفیہ، ابھی کچھ روز بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو جاؤ کہ پھر ان کے بغیر خوش نہ رہ سکو، اس لیے پلیز آئندہ ان سے دور ہی رہنے کی کوشش کرنا۔ نگاہیں مسلسل عظیم لغاری کی شاندار شخصیت پر جمائے وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کیفیہ کو دفاع میں ایک لفظ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اس نے۔ اب چلو پلیز، مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ اس کا ہاتھ حورین سے چھڑا کر اس نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف کھینچا اور اگلے ہی پل خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سعد اب بھی عظیم کی باہوں سے مچلتے ہوئے اس کے لیے رو رہا تھا۔ سڑک پر کھڑی ننھی حورین اب بھی دکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پی رہی تھی، جبکہ عظیم نے اس شخص کی آنکھوں میں اس لمحے ایک عجیب سا الاؤ دہتے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات اس کی بے حد اضطراب کے عالم میں کٹی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھائی کے آفس روانہ ہونے کے بعد بھابھی اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ کل خرم بہت غصہ ہو رہا تھا کیفیہ، کہہ رہا تھا تمہیں زینب بھی کے گھر جانے سے روکوں۔ جوان لڑکا ہے ان کا، اونچ نیچ ہو گئی تو کتنی رسوائی ہوگی۔ اس کا دماغ خراب ہے بھابھی، میں وہاں زینب بھی اور بچوں کی وجہ سے جاتی ہوں، ان کے جوان لڑکے سے ملنے نہیں جاتی۔ بھابھی کی بات پر خرم کا غبار اس نے اب نکالا تھا، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ برا منانے کی بات نہیں ہے کیف، اس کی نظر سے دیکھو تو بات ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، خواہ خواہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع کیوں دو؟ میں جانتی ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، زینب بھی اور ان کا بیٹا بھی برا نہیں، مگر خرم میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا،
इसलिए प्लीज तुम अब थोड़ी एहतियात करना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी। गहरी सांस भरकर मजीद कुछ कहे बगैर वो नाश्ता छोड़कर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। सामने ज़ैनबी के लॉन में अच्छी खासी धूप बिखरी थी। वो बोझल दिल लिए कितनी देर टेरेस पर खड़ी उस लॉन की तरफ देखती रही। सारा कहाँ है? 3 घंटे का सफर 2 घंटों में तय करके अब वो जिया भाई के सामने खड़ा उनसे पूछ रहा था। जवाब में शाहिद ने उठकर उसे आंखें दिखाई। किस हक से पूछ रहे हो उसका? देख लिया हमारे हाथ, तेरे जैसे मामूली अफसर यूं चूंटियों की तरह मसल कर फेंक दिए जाते हैं। आया बड़ा फर्ज नाज कहीं का। मैं सारा का पूछ रहा हूँ, सारा कहाँ है? उस पार वो धाड़ा था जिस पर जिया भाई को जलाल आ गया। होली बोल सलार, यहाँ ऊंचा कोई नहीं सुनता। सारा अब हमारी पनाह में है। तुम क्या समझते हो, जबरदस्ती निकाह पढ़वा कर तीर मार लिया तुमने? शट अप। मेरी बीवी है वो, कानूनन भी और इस्लाम की रूह से भी। अभी और इसी वक्त अगर आप लोगों ने उसे मेरे हवाले नहीं किया तो बहुत बुरा करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ओए जा, बहुत देखे तेरे जैसे बड़के मारते अफसर। खुला के नोटिस मिल जाएंगे कल। जा, जो करता है कर ले। शाहिद का लहजा गुरूर में डूबा हुआ था। सालार उस लम्हे अपने तपते आसाब को बमुश्किल कंट्रोल करता खून का घोंट पीकर रह गया। उसे कतई खबर नहीं थी कि उन लोगों ने सारा के साथ क्या किया है। वो जो खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ घर आई थी, घर पहुंचकर ठिठक गई। दरो दीवार से टपकती अजीब सी वहशत ने उसका दिल जकड़ लिया था। असहद हैरान होकर वो पलटी थी। जिया भाई, माँ और भाभी कहाँ हैं? चटाख। अपने सवाल के जवाब में जिया भाई के भरपूर थप्पड़ ने उसके होश ठिकाने लगा दिए। जिया भाई? मर गया जिया भाई, बेगैरत। सिर्फ तेरी वजह से क्या क्या नहीं हो गया यहाँ। इसलिए शहर जाकर कालजों की हवा खाई थी कि भाइयों की इज्जत पर दाग लगा सको। उनका लहजा कहर बरसा रहा था। वो फपक कर रो पड़ी। मैं बेकसूर हूँ भाई, कभी ख्वाब में भी आपकी इज्जत पर दाग लगाने का नहीं सोच सकती। मम्मा, मुझे तो सालार ने जबरदस्ती अगवा किया था। सालार ने? एक लम्हे के लिए उन्हें झटका लगा। जी हाँ, वहाँ शहर में जबरदस्ती उसने मुझसे निकाह भी पढ़वाया और इतने दिन अपने घर में कैद भी रखा। आज पहली बार वो बैरूनी दरवाजे को लॉक करना भूल गया तो मैं फौरन निकल आई। मेरा यकीन करें भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा इल्जाम सालार अफंदी के सर डालकर वो अपनी तरफ से हल्की फुल्की हो गई थी। जिया और शाहिद ने कुछ सोचती निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंच गए। सारा को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम ऐसा करो, इसे शहर वाले बंगले में ले जाओ, मैं पीछे देखता हूँ। वो सालार का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ता है? जिया ने शाहिद को हुक्म दिया था, जिसकी फौरी तामील में वो हक्का बक्का सी खड़ी सारा को बाजू से पकड़कर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहर पहुंचकर उसे बिना कुछ बताए एक तारीख कमरे में कैद कर दिया गया था, जिस पर वो पहले से ज्यादा परेशान होकर रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सालार का ख्याल आता तो धड़कते दिल के अजीब से वसवसे भी दिमाग का घेराव कर लेते। उस पर फायजा बेगम और जहरा की याद मजीद बेकरार कर देती। ये बेकरारी जाने कब तक बाकी रहती कि मिनिस्टर की बेटी का टकराव हो गया उससे। वो फितरतन रहमदिल और इंसाफ पसंद लड़की थी। तमाम हकायक जानने के बाद लाताल्लुक बने रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अपने भाई के साथ उसकी इत्तला पर वो सारा से मिलने चली आई। दरवाजा अचानक खुलने से कमरे में रोशनी की हल्की सी लकीर नमूदार हुई थी। सारा जो बेड पर पांव समेटे बेहद परेशान बैठी थी, अचानक चौंक कर आने वाले की तरफ मतवज्जा हुई। मिनिस्टर की बेटी चंद सानिये उसके हाल पर गौर करने के बाद फिर बेड पर उसके साथ ही कुछ फासले पर बैठ गई। हेलो, मुझे शगुफ्ता कहते हैं। मेरे भाई तुम्हारे भाइयों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे ही पता चला कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया है, तो यूं ही मिलने चली आई। तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे रियली तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत हमदर्दी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझोगे कैसे? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। शायद ये भी ना पता हो कि तुम्हारी वालदा और भाभी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? आंखों में तहैयर भरे अब वो लरजते दिल के साथ उसकी तरफ देख रही थी। बहुत बुरा हुआ है यार। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाइयों ने घर के सेहन में जिंदा जला डाला, जिसके सदमे ने तुम्हारी वालदा की जान भी ले ली, और अब तुम्हारे भाई तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है वो लोग किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से ले जाएं। उससे कुछ ही फासले पर बैठी वो लड़की जाने क्या क्या इंकशाफ कर रही थी, और सारा को लग रहा था जैसे जिंदगी उसके वजूद से रुखसत होती जा रही है। उसकी समातें सुन हो रही थी। जान से प्यारे भाइयों का ये चेहरा, ये किरदार, ये अज़ाइम
اسے لمحوں میں گھائل کر گئے تھے۔ نہیں، میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، تم ضرور جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کیوں ماریں گے میری بھابھی کو؟ میری بھابھی تو اتنی اچھی ہیں، اور میں نے بھلا کیا بگاڑا ان کا جو وہ مجھے ماریں گے؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو تم اپنے بھائیوں سے ہی پوچھنا، میں تو انسانیت کے ناطے محض اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ جاتے ہوئے باہر سے دروازہ لاک نہ کروں۔ پوچھا بھی گیا تو کہہ دوں گی کہ بھول گئی تھی۔ تمہارے بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب چلتی ہوں میں، بائے۔ وہ جیسے اچانک آئی تھی ویسے ہی ہاتھ ہلاتی اچانک رخصت ہو گئی، مگر سارا کے اندر اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کو ہی حرکت دے سکتی۔ کتنی ہی دیر سکتے کے انداز میں غم سے چور بیٹھنے کے بعد اچانک وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ رشتوں کی اس سے زیادہ بھیانک تصویر اور کیا ہو سکتی تھی؟ گاؤں میں دوبارہ سالار کے گھر جانا بھی کسی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا بہت سوچ کر وہ کیفیہ کی طرف چلی آئی۔ روپیہ پیسہ تو پاس تھا نہیں، بس والے کو کرائے کے طور پر اس نے اپنی نتنی اتار کر دے دی تھی۔ کیفیہ اسے اجڑے حال میں اتنے دنوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سارا نے بھی اسے کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور سارا احوال اس کے گوش گزار کر دیا، پھر اسی سے لپٹتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سالار جو اس کے تینوں بھائیوں پر نیا کیس بنا کر ان کا فوری چالان کروانے کے بعد اپنا ٹرانسفر رکوانے کی تگودو میں مصروف تھا، اپنے سیل پر کیفیہ کی 1000 کالز نظر انداز کرنے کے بعد سارا کے حوالے سے میسج پڑھ کر چونک گیا۔ کیفیہ کے یہ اطلاع دینے پر کہ سارا اس کے پاس محفوظ ہے، اس نے خود فوری طور پر اسے کال کی تھی، اور سارا سے 2 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ اپنی پرسنل گاڑی میں فوراً اسے ملنے پہنچ گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ کیفیہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سارا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس سے سامنا ہوتے ہی سالار نے اسے 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ غصے کو جانے دے سالار بھائی، آپ جانتے تو ہیں یہ کتنی بے وقوف ہے، اور زیادتی بھی تو کتنی بڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بھائیوں نے یہ سب کیوں کیا، اور آپ نے ہر بات طے ہونے کے باوجود اسے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ کیفیہ نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے لب کھولنا ضروری سمجھا تھا۔ سالار اس کے سوالوں پر لب بھیج کر رخ پھیر گیا۔ گاؤں کے جو قانون اور حالات ہوتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتی مس کیفیہ۔ میں سارا سے محبت ضرور کرتا ہوں، مگر زور زبردستی سے اسے حاصل کرنا میری خواہش نہیں تھی۔ اس اقدام کے لیے مجھے زہرا بھابھی اور فائزہ پھپھو نے مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ ان محترمہ کے معزز بھائیوں کے راز جان گئی تھی۔ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے ان کے تینوں بھائی صاحب انہیں جان سے مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ اسی لیے پھپھو اور بھابھی نے گھر بلا کر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اسے ان کے سائے سے بھی دور لے جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں زہرا بھابھی پر شک کیسے ہوا، مگر جب تک میں وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کہیں جا کر گاؤں والوں سے اپنے بھائیوں کی درندگی کا حوال سنے، پھر یہ فیصلہ کرے کہ اسے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ سارا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اب آگے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیفیہ نے پھر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بہتر طور سے جانتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، صرف اپنے دوست کا خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پھپھو کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ کسی طور لائن پر نہیں آ رہا تھا۔ کیفیہ نے بوکھلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو سارا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے کھڑے ہونے اور کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ نہیں، انہیں جانے دو۔ تم نے سنا نہیں، امی کی بات مان کر انہوں نے مجھ سے شادی نہیں غلطی کی ہے، سدھارنے دو اپنی غلطی انہیں۔ میری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ رندے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے کیفیہ سالار کو اس پر گزرنے والی تمام مصیبتوں کا حال سناتی رہی۔